بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو عنوان آپ حضرات کو بتایا گیا بہت اہم ہے، بڑا قیمتی ہے، اور یہ سمجھیے کہ میں خود اپنے لیے یہ بیان کر رہا ہوں خاص طور پر۔ ویسے تو ہر بیان میں اپنی نیت ہوتی ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ہے، اور دل میں ایک تمنا اور ایک تڑپ رہتی ہے کہ یہ پتہ چلے صحیح معنی میں کہ مرنے کے بعد سے لے کے جنت تک کے احوال کیا پیش آئیں گے۔ اور میرے عزیزو، اس کا پتہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی جا کے دیکھ کے آ کے زندہ ہو کے لوٹا نہیں ہے کہ پھر سے دوبارہ وہ بس گیا ہو کہ میں دیکھ کے آئے ہوئے ہوں، اور یہ سارے حالات ہیں۔ بہرحال اس لیے اس کو عرض کروں گا، آج پھر ارادہ ہوا تھا کہ اسے مؤخر کروں، لیکن پھر اچھا نہیں لگا جی، کیونکہ شاید ایک دن میں اس کا بیان مشکل ہو، 2 دن لگ جائیں گے، بیچ میں عید ہے تو اس لیے انقطاع ہوگا، مگر کوئی بات نہیں ہے، آج جتنا ہو سکے ہم اس کو کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ ہماری زندگی کا یہ سفر چالو کب سے ہوا ہے، اس کی شروعات کب سے ہوئی۔ ذہن نہیں جاتا، عام طور سے ذہن میں نہیں آتی بات، بس یہ ہوتا ہے جس دن پیدا ہوئے، دنیا میں زندہ ہوئے، بس اپنی زندگی شروع ہوئی۔ بے شک ایک حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل ہمارا سفر کب سے شروع ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ مختصر کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ ذرا بتاتا چلوں، کیونکہ وقت کی بھی رعایت رکھنی ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ عہد الست ہے جو میں نے آیت پڑھی، اس میں جو مضمون ہے وہ عہد الست سے مشہور ہے۔ اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ تمام ارواح مومنین جو نیک اور جنتی لوگ تھے سب نکل آئی، اور خاص بڑی چمک کی شکل میں اور سفید رنگ میں، جی ان کی پیشانیوں میں خاص قسم کی چمک اور نور، وہ سب چیونٹی کی شکل میں۔ اور پھر دوبارہ جب ہاتھ پھیرا تو وہ تمام روحیں کہ جو قیامت تک آنے والی ہیں اور ان کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، وہ سب جہنم میں جائیں گی، تو وہ سب کی سب وجود پذیر ہوئی اور وہ سب نکل آئی، اور یہ سب عالم ارواح میں اس دن سے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر، اور ذہن میں رکھیے کہ حضرت آدم سے بلا واسطہ جتنی اولادیں ہوئی وہ، اور پھر ان اولادوں سے جتنی ہوئی وہ، اور پھر ان سے جتنی ہوئی، تو پھیرنے سے مراد یہ سب ہے، یعنی حضرت آدم کی اولاد اور پھر ان سے جو اولاد اور پھر جو ان سے اولاد، اس طرح قیامت تک آنے والی تمام ارواح۔ اس لیے میرے عزیزو، حدیث شریف میں ہے، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ یہ روح ہے جیسے فوج اور لشکر کے پلٹنے اور ان کی آرمی کے نمبر اور درجے کیٹیگری الگ الگ ہو کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہ اس طرح یہ عالم ارواح میں ہماری روحیں اکٹھی ہیں جس دن سے پیدا ہوا۔ پھر یہ باپ کی پشت اور پیٹھ میں لوٹائی نہیں گئی کہ لوٹا دی گئی اور دوبارہ نہیں، عالم ارواح میں سب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب جمع ہیں، اور یہ جو وہاں جن میں آپس میں ایک دوسرے سے قرب رہا، تعارف رہا، پہچان رہی، تو دنیا میں بھی ان میں آپس میں محبت رہتی ہے، اور وہاں جن میں آپس میں دوریاں اور ایک دوسرے سے دور رہے تو دنیا میں بھی ان میں آپس میں مزاج نہیں ملتا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے اسی سے بات نکالی ہے کہ مشائخ سے جو تعلق ہے اس میں مزاج کی مناسبت بہت اہم ہے، یہ ضرور ہونی چاہیے۔ بہرحال اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سب کی ارواح کو جمع فرما کر ہم سے ایک عہد لیا، اس عہد کو کہا جاتا ہے الست بربکم۔ یہ عہد الست ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی بات،
میں اس پر ایک نکتہ بتایا کرتا ہوں خاص، بہت دل کو نفع، آپ کو اور ہمیں نفع دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں الستو بربکم فرمایا، کیونکہ ربوبیت میرے عزیزو ایک ایسا اہم معاملہ ہے تربیت کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت میرے اور آپ کے قلب میں ہر وقت پورے طور سے مستحکم اور مضبوط رہے، جمی رہے، راسخ رہے، اس کا استحضار رہے، تو نہ تو دنیاوی معاملات کے لیے جھوٹ بولیں گے، نہ مال کی حرص ہوگی، نہ ہر وقت کاروبار کی دھن اور دھیان ہوگی، نہ زندگی کے معاملات سے تشویش ہوگی، نہ کوئی ٹینشن قریب آئے گا، وغیرہ 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 گنتی کرتے چلے جاؤ۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ رب اللہ ہے، وہ پال رہا ہے، وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ ہماری مصالح و فوائد کا خیال رکھ کے آگے بڑھا رہا ہے اور مضرتوں سے بچا رہا ہے، بس خلاص بات ختم۔ ان الرزق لیطلب، بہرحال وہ مضمون پھر دوسرا ہو جاتا ہے، اس لیے آگے بڑھیے ذرا، ہم یہیں روک دیتے ہیں، بریک لگاتے ہیں۔ اللہ نے عہد الست لیا تو سب نے کہا نعم، بلا، ہاں کیوں نہیں ہے، اللہ ہمارے رب ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو اقرار وہاں لیا، اس کی ایک جھلک سب میں نظر آتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد رخ اس کا پھر جاتا ہے، کسی کا بت کی طرف پھر گیا، کسی کا صلیب کی طرف پھر گیا، کسی کا آتش پرست بنا تو آگ کی طرف پھر گیا، کوئی سورج کو خدا ماننے لگ گیا، لیکن ایک اثر میرے عزیز اس کا موجود ہے قلب میں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا، یہی فطرت ہے کہ وہ خدا کا قائل ہے، ایک رب کا قائل ہے، بس ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پیدا ہونے کے بعد اس کے والدین یہودی بنا دے، مجوسی بنا دے، عیسائی بنا دے، وہ الگ حالات کے اعتبار سے اس کا اندر میں جو بندگی اور نیاز مندی کی جو ایک کیفیت رکھی گئی، عبادت کی جو ایک کیفیت رکھی گئی، وہ اندر میں موجود ہے، کسی کے سامنے جھکنا۔ حتیٰ کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بھی میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے، جہازوں میں، فضاؤں میں، بر و بحر میں جب کوئی حادثہ اور ایسا شخص بھی جو اپنے کو دہریہ اور ایتھیسٹ کہتا ہے، نہیں مانتا کسی کو، وہ بھی ایک چیخ نکالتا ہے، اور منشا کیا ہوتا ہے، کوئی انسین طاقت ہو، کہیں سے کوئی ہیلپ ہو جاوے۔ بہرحال میرے عزیزو، تو میں اپنی زندگی کے آغاز سے زندگی کے منتہا تک چلنا چاہتا ہوں، جنت تک پورا ایک سفر ہے۔ یہ اس بیان میں ایک آج نہ پورا ہو تو دوسری قسط اور تیسری قسط ہم اس کی چلائیں گے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری ابتدا، شروعات کہاں سے ہوئی اور کہاں چلتے چلتے ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں رہے، پھر دنیا میں رہے، پھر برزخ میں رہے، پھر میدان محشر میں ہوئے، پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے آگے جنت تک پہنچ گئے۔ جی یہ وہ حال ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے، وہ جو بعض سوال کرتے ہیں کہ جب وہ عہد یاد نہیں ہے، جب وہ عہد ہم کو یاد نہیں تو اس عہد کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یاد، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے خوب اچھے سے یاد ہے، اور اس وقت کون میرے آس پاس میں تھے مجھے یہ بھی یاد ہے۔ بعض صحابہ کرام بھی اس طرح کی بات فرمایا کرتے تھے، اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی اس طرح کا مضمون ثابت ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگرچہ لفظ بلفظ اور وہ کیفیت اور وہ سارا سب یاد نہ بھی ہو، لیکن اندر میں جو ایک چیز راسخ ہوئی، مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم کو معجون اور خمیرے کون کون سے کھائے نام یاد نہ ہو، لیکن کھانے کے بعد جو بدن میں طاقت آئی، خون بنا، انرجی آئی، قوت آئی، یاد رہی ہو نہ رہی ہو کہ کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا تھا، وہ تو ہے، تو اس کا اثر خاصہ بالاثر کہ وہ چیز وجود میں آنے کی وجہ سے اس کی خصوصیات طبیعت میں آ گئی۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اسی کا اثر ہمارے اندر یہ موجود ہے۔ جس کو صحیح رخ ملتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تو اب چلو آگے بڑھو ذرا۔ وہ جو عہد الست میں ہمیں جمع کر کے ساری ارواح تھی وہ آج تک عالم ارواح میں ہے، اور قیامت تک جب تک ایک ایک روح دنیا میں جسم میں ڈال کر اور اس کا وجود نہیں ہو جائے گا، یعنی وہ کوٹا پورا جو اسٹاک ہے وہاں وہ سارا دنیا میں نہیں آ جائے گا، میرے عزیز، و قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ جو دنیا میں دوستیاں ہوتی ہے کہ کوئی مشرق مغرب، امریکہ، لندن، کینیڈا اور انڈیا اور کہاں کہاں کا، اور دوستی اور تعلقات آپس میں، یہ اس کا اثر ہے۔
یہ وہاں کا اثر ہوتا ہے مزاج کے اندر مناسبت اور ربط. کبھی کبھی قریبی میں رہنے والے ہوتے ہیں بالکل پاس میں لیکن مزاج نہیں ملتے, اور کبھی بہت دور سے رہنے والے اور دوستیاں ہوتی ہے. تو وہاں ہم پیدا ہوئے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ عز و جل کا یہ نظام ہے کہ جب شوہر و بیوی ملتے ہیں, جب شوہر و بیوی ملتے ہیں تو ملنے کے بعد اللہ عز و جل وہ جو نطفہ یہاں سے نکل کے وہاں گیا, خون کا لوتھڑا بنا, گوشت کا ٹکڑا بنا, اس کے اندر ایسی ہڈیاں اور وہ ساری چیزیں لگا کر اللہ عز و جل نے جی بہت ہی شاندار طریقے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہت عمدہ انداز سے ماں کے پیٹ میں اس جسم کو تیار کر دیا اور بنا دیا. جب 3 چلے 4 مہینے گزرے ہیں تو اب حکم ہوتا ہے فرشتے کو, وہاں سے عالم ارواح سے روح آتی ہے اور وہ روح پھونک دی جاتی ہے, اور اس جسم میں جو ماں کے رحم میں تیار ہوا, ہم اپنا تصور کریں کہ گویا کہ ہم ان مراحل سے گزر رہے اور گزرے ہیں, حقیقت میں گزرے, ہم بھول جاتے ہیں. قرآن ہمیں قدم قدم پہ سبق دیتا ہے, بتاتا ہے, تنبیہ کرتا ہے. اے ماں مہین سے پیدا ہونے والے, کیا تو نطفہ نہ تھا, علقہ نہ تھا, مضغہ نہ تھا, گوشت کا ٹکڑا نہ تھا, خون کا لوتھڑا نہ تھا, گندا پانی کا نطفہ نہ تھا؟ کیا اپنی حقیقت کو بھول کے تکبر میں اور بڑائی میں آ رہا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا؟ قرآن بھرا ہوا ہے اس سے, بھرا ہوا. میرے عزیزو, ہم دنیا میں آ کے اور جب جیتے ہیں اور ذرا صحت اور تندرستی ملتی بھول جاتے ہیں, ورنہ اگر یہ سارے حقائق یاد ہوں تو انا انا انا, میں اور میں اور میں تو ایسا اور ایسا, یہ سب نہیں پیدا ہوگا, یہ سب نہیں پیدا ہوگا. تواضع رہے گی مزاج میں, وہ رہے گی اپنی حقیقت میں, کچھ نہیں ہو. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں الہ العالمین گندے پانی سے پیدا کر کے اپنا قرآن کلام ہماری زبان پر, اس گندی پر آپ نے جاری فرما دیا. اللہ عز و جل نے اس زبان کی خاص حفاظت فرمائی ماں کے پیٹ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ میرا نام لے گی, میرا قرآن کی تلاوت کرے گی, اس کی حفاظت فرمائی گئی. لیکن پیدا تو سارے اسی سے ہوئے, آدھا بنے تو سارے اسی سے. اگر اس میں غور کریں, بہرحال جو بنیادی مضمون ہے ذرا اس طرف چلتے رہو, تو اب وہ جب ماں کے پیٹ میں تو وہ روح وہاں ڈالی گئی. اب میں اگر ایک تعبیر دوں نا آپ کو تو آپ بہت اچھے سے جلدی سمجھ لو گے. کیا تعبیر؟ کہ ایک سواری ہے, اللہ اکبر, اور ایک سوار ہے. ہائے ہائے, کاش میرے اور آپ کے دل میں باتیں بیٹھی رہیں اور جمی رہیں. ہائے ہائے, ایک سوار ہے اور ایک سواری ہے. میرے عزیزوں اور بھائیوں, یہ جو جسم ماں کے پیٹ میں چھوٹا سا ملا اور وہ آئی, وہ آیا, یہ ہے سواری, اور وہ ہے سوار جو انسان, جس کا نام پیدا ہونے کے بعد وہ سارے اللہ کے بندے بندی ہیں. جب وہاں پیدا ہوئے تھے سارے عباد اللہ اور اماء اللہ تھے. جب ان کو پیدا کیا گیا یہ چھوٹی چھوٹی شکلوں میں تھے. ایک سوال جواب لکھا مفتی شفیع صاحب نے کہ بعد لوگ کہہ سکتے ہیں اتنی پیدا ہونے والی ساری مخلوق کہاں سما گئی؟ جواب لکھا ہے کہ پہلی بار تو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا ہوئے. نمبر 2, آج کے زمانے میں یہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ, مفتی صاحب کا, شفیع صاحب کا زمانہ, اور اب 40-50 سال گزرنے کے بعد اب کیا حال ہے, کیا کیا چیزیں چھوٹی چھوٹی چپ کے اندر ساری آ رہی ہے. ساری کائنات, ساری دنیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سمائی ہے. جی ہاں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ جو ہندو پنڈت تھا, اس نے سوال کیا تھا, تم کہتے ہو اعمال نامے اعمال نامے, ارے ہر انسانوں کے اعمال نامے اگر لکھے جا رہے ہیں تو کہاں کون سی جگہ میں ہے وہ, ایسی کون سی اتنی بڑی جگہ ہے؟ حضرت نے اس کو سوال کیا, پنڈت جی یا کیا نام تھا, بہرحال وہ میرے بھی ذہن میں نہیں ہے, بہرحال ان کا پڑھا لکھا پنڈت وغیرہ تھا. کہا کہ ایک بات بتاؤ گے؟ پوچھو کیا پوچھنی ہے. بچپن کے سے اب تک کے تو بہت واقعات زندگی میں پیش آئے نا. جی ہاں آئے, یاد ہیں, سارے یاد ہیں. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے پوچھا, جس دماغ میں تمہیں یاد ہے کتنا بڑا ہے وہ؟ اگر ان کے رجسٹروں کا رجسٹر بنا کے دماغ میں گھسائے جائے تو گھس جائیں گے اس میں؟ وہ بولا جی آ گیا سمجھ میں.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا فرمایا تھا. خیر یہ ضمناً سوال جواب ذہن میں آ گیا تو کہہ دیا آپ کو. تو پھر ماں کے پیٹ میں وہ روح ڈالی جاتی ہے تو وہ ایک سوار ہے میرے بھائیوں، بھولنا نہیں بھولنا نہیں بھولنا نہیں. ایک سوار ہے اور ایک سواری ہے. یہ جو جسم ہے میرا آپ کا، یہ سواری وہاں سے دی گئی اس کو. کہاں سے؟ جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے تو وہاں سے پھر باہر نکلے تو یہ پورا جسم بڑا ہوتا رہا. دنیا کی نعمتیں اور آسائش اور یہ سارے اس کو ملتے رہے. اب جب ہم یہاں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. جسم کے لیے تو دن و رات محنتیں، اور روح کے لیے جو اصل انسان اسے تو غذا دے دو. اللہ کی یاد چاہیے، ہاں ذکر و تلاوت چاہیے، رجوع اللہ چاہیے. ورنہ یہی انسان جس کو یہ سواری ملی، پیارو سنو غور سے توجہ سے. جب موت ہوتی ہے، جانتے ہو موت کی حقیقت؟ بس اتنی حقیقت ہے جو میں عرض کروں گا کہ یہ سوار وہ سواری چھوڑ کے چلتا بنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سوار جس سواری پہ سوار تھا وہ تو مٹی کی تھی، مٹی کے گارے پانی کے. یہ جو مٹی ہے اس کی بنائی گئی تھی. لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. جی ہم نے اس مٹی سے بنایا ہے، تو یہ مٹی کا جسم ہے تو مٹی میں ملے گا. اس لیے میں تدریجاً ترتیب سے تفصیل بتاؤں گا کہ جب یہ جسم انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق قائم رہتا ہے. میں آگے تفصیل کرنے والا ہوں اس کی. اللہ عز و جل ماں کے پیٹ میں اس روح کو جب بھیجتے ہیں تو فرشتے کو حکم دیتے ہیں 4 چیزیں لکھ دو. اللہ اکبر. ہے ہم بھول جاتے ہیں. اس کا رزق لکھ دو، اس کا عمل لکھ دو، اس کی اجل اور مدت لکھ دو، اس کا شقی و سعید و نیک بخت بدبخت ہونا لکھ دو. ساری چیزیں لکھی جا چکی، طے ہو چکی. پھر یہ مسلمان اتنا پریشان کے ٹینشن کا شکار ہے. یہ ٹینشن ڈپریشن کہاں سے آیا تیرا؟ سب لکھا جا چکا ہے، مل کے رہے گا تجھ کو. پھر پریشان کیوں؟ اجرت بازی جلد بازی میں رزق روزی جو بلڈنگیں کھڑی کرنا چاہتا ہے دولت مند، کیوں ایسا ہے؟ الا لا يحملنکم استبطاء الرزق. حدیث شریف کا خلاصہ ہے رزق کا دیر سے ملنا تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے کمانے لگ جاؤ. سودی نظام لے کے بڑے بڑی فیکٹریاں شروع کر دی. مت کرنا ایسا. مل کے رہے گا جو ہے. اور اجل مدت فکس ہے، 1 منٹ سیکنڈ دائیں بائیں نہیں ہو سکتی. کورونا وائرس آیا، کیا آیا، اور فلاں ہوا اور یہ ہوا، اور ڈر رہے اور پریشان ہے، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے. جو لمحہ مقرر ہو چکا ہے 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا. ہاں احتیاط کیجئے، احتیاطی تدابیر ضرور کیجئے. چلو میرے بھائیو ذرا آگے کو چلو. اب اس کے بعد یہ 9 مہینے 8.5 9 مہینے جو بھی گزرنے کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کو غذا اللہ دیتے ہیں اور بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں. اور جب اس لائق ہوتا ہے تو یہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا. سنو، وہ روح جو وہاں تھی ماں کے پیٹ میں، اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق تھا. اس روح کا اس جسم کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق تھا. علماء نے لکھا ہے یہ تعلق سب سے کمزور ضعیف تعلق ہے. جب دنیا میں آیا اب اسی جسم کے ساتھ یہ روح، تو اب اس کا جو تعلق ہے وہ سب سے مضبوط، سب سے زیادہ طاقتور تو روز محشر میں ہوگا، لیکن پہلے کے مقابلے میں طاقتور. جب یہ بیداری میں ہوتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، تو یہ اس کا جو تعلق ہے جسم کے ساتھ یہ قوی اور مضبوط. اس کے بعد جب یہ خواب میں سو جاتا ہے تو روح ذرا اس سے الگ ہوتی ہے. اب اس کا تعلق جسم کے ساتھ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. پھر جب یہ برزخ میں جاتا ہے تو اور کمزور ہو جاتا ہے. بہرحال جو آج کی ترتیب ہے ذرا آگے بڑھتے رہو. اب میرے عزیزوں اور بھائیوں، جس کی جتنی زندگی تھی وہ جی لیا، اور جینے کے بعد اب یہ آگے بڑھ رہا ہے. 50 سال 60 سال 70 سال، اب آیا موت کا مرحلہ. آ جاؤ، یہ ہے میرا اصل، کہ ایک مرحلہ وہ عالم ارواح کا تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، اب ماں کے پیٹ سے آگے منتقل ہو کے دنیا میں آیا. ٹھیک ہے، اب منتقل ہو کے دنیا سے کہاں گیا؟ عالم برزخ. برزخ اصل میں درمیان کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ کی ایک منزل ہے. بیچ کی ایک منزل ہے وہ. جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، زید خالد راشد ماجد کا انتقال ہو گیا. کیا معنی میرے بھائیو انتقال کے؟ ایک عالم سے دوسری عالم میں وہ منتقل ہو گیا، یہی تو مطلب ہے. تو ہم منتقل ہوتے ہیں، فنا نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے.
یہ بیچارے خودکشی کرنے والے بہت سارے خودکشی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یار بڑی تکلیف میں ہوں، یہاں لوگوں نے بہت ستا رکھا، لو خودکشی کر کے سب ایسے جیسے سو گیا۔ بھول ہے بھول۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ سخت وعیدیں ہیں، جو جس طرح خودکشی کرے گا اور مرے گا اسی طرح جو اس کو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف قیامت تک اس میں رہے گا، وہ خالدن مخلدن ابدا۔ سنگین معاملہ ہے۔ بہرحال انتقال ہوا، منتقل ہوئے، یہ آدمی عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوا۔ پیارو اب سنو کہ مومن کیسے جاتا ہے یہاں سے۔ واہ واہ، سن کے ایسا جی کرے گا کہ میں جلدی سے رخصت ہو جاؤں، سن کے ایسا جی چاہنے لگے گا میں جلدی سے رخصت ہو جاؤں۔ ہاں روایت میں ہے، روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا فرمایا؟ جب ملک الموت اللہ کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ ہمیں نا آواز نہیں آتی، وہ گھر میں لیٹا ہے، ہاسپٹل میں لیٹا ہے، جی متوجہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ والا تھا، زندگی بھر اللہ کو یاد رکھا، بھولتا نہیں تھا، گناہوں میں نہیں پڑا تھا، ٹی وی بھی سیار کی گندگیوں میں نہیں تھا، ادھر ادھر کے چکر بازیوں میں نہیں تھا، دلوں میں محبتیں ناجائز حرام بچھائے ہوئے نہیں تھا۔ فرشتہ آیا تو کیا کہتا ہے ملک الموت؟ ابھی موت سے پہلے کا حال بتا رہا ہوں، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت مولانا افتخار صاحب کے بھائی، مولانا نام یاد تھا بھی ذہن سے ذہول ہو رہا ہے، جی وہاں مرکز نظام الدین میں ہوتے تھے، بڑی ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی جب جایا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں جب وہ مشورے کے لیے ایک مرتبہ نیچے اتر کر کے بیٹھے، جی مشورے کے لیے بیٹھے، ابھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر کو سر اٹھایا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پیچھے کو گر گئے، روح قبض ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے پیارو، اللہ کے مقبول بندے کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو ایک روایت میں ہے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست السلام علیکم، اٹھو اور اس گھر سے جس کو خالی کر دیا ہے اس گھر کی طرف چلو جس کو تم نے معمور کر رکھا ہے، جس کو تم نے بھر دیا اور آباد کیا ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف چلو۔ مجھے اس پر اپنی خالہ کی بات یاد آتی ہے، سنا دوں، کچھ کے لیے نفع کا سامان ہوگا۔ جی ہاں، اس نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، کبھی پیشانی پہ بل نہیں آیا، حالانکہ شوہر کا جو معاملہ تھا وہ ہمیں معلوم ہے، جی بس عجیب حاکمانہ انداز سے رکھتے تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، لیکن رات کو 2 بجے 1 بجے اور اخیر میں معذور ہو گئے تھے، بس بار بار اٹھانا، اب ٹٹی پیشاب کرا دو، اب بدن پہ تیل لگا دو، اب یہاں درد ہے، پیشانی میں بل نہیں۔ یہ پہلے زمانے کی عورتیں شوہروں کی ایسی خدمت گزار ہوتی تھی اور ایسے عزت و احترام کرنے والی۔ آج گھر گھر میں لڑائی پر تلی ہے، ارے شوہر ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس کو درجہ دیا جاتا تو اسے مسجود بنایا جاتا تمہارا، تم اسے سجدہ کیا کرتی، کوئی حیثیت نہیں، ذرا سی بات میں ٹھکرا کے اور کیسے کیا کر کے ایک طرف کر دیتی ہے۔ بہرحال بات اصل مضمون تو دوسرا ہے میرا۔ خیر، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگی یہ گھوڑے پہ کون ہے مجھے لینے آئے ہیں؟ خالو نے کہا کوئی نہیں، تجھے بیمار نظر آ رہا، لیٹ جا۔ وہ لیٹ گئی کہ نہیں ہے کوئی، تھوڑی دیر کے بعد پھینک رہی ہے ساری چیزیں، اٹھی، جب اٹھی تو بستر، لحاف، گدا، ہٹاؤ یہ ہٹاؤ یہ ہٹاؤ، یہ میں اپنا گھر دیکھ کے آئی ہوں، ارے وہ ہے رہنے کی جگہ میں نہیں رہتی یہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، اس گھر سے چلو دوسرے گھر کی طرف۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی مومن کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں تو ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو میرا سلام کہنا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے، یہ تو بیچارہ لیٹا ادھر اپنے کمرے میں، لیٹا ہاسپٹل میں، لیٹا یہاں، لیٹا وہاں، لیٹا یا میدان میں ہے، جی اللہ کے لیے میدان میں ڈٹا ہوا ہے اور وقت آ چکا، زخمی ہوا، اب پڑا ہوا ہے، تو ادھر سے ملک الموت آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، اللہ نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا رب تجھ کو سلام کہتا ہے، کیا عظیم دولت ہے میرے بھائیوں، کیا کہا جا سکتا ہے۔
یہاں تک کہ روایات میں موجود ہے تفصیلات. مومن کا تو بڑا احساس ہے جب یہ یہاں سے جاتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ عز و جل جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو کچھ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جی، اور وہ فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں، کیا پیغام سناتے ہیں؟ دیکھ جہاں تو جا رہا ہے ڈرنا نہیں، اور غمگین بھی نہ ہونا جن کو تو چھوڑ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. سچی بات یہ ہے کہ ان دونوں لفظوں میں ساری نعمتیں آ گئی اور سارا سب کچھ ختم. بھائی جو کچھ چھوٹا ہے، بلڈنگ، مکان، بیوی، بچے، گاڑیاں، یا تو اس پہ آدمی کو حسرت و غم ہوتا ہے، اور یہ جہاں جا رہا ہوں ہائے پتہ نہیں کیا صورت ہو، ہائے پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ابھی روح نکالنے سے پہلے یہاں ان کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نیک بندے کو کہلوا دیا، ارے دنیا والوں کے چھوڑنے پہ غم نہ کرنا، اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ ہو رہا تھا اس کی خوشخبری سن لو. جی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اللہ تعالیٰ اس کی قلب کو ایک سکون عطا فرماتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ موت اور دفن و حشر کے وقت میں اللہ کی طرف سے یہ بشارت ان کو دی جاتی ہے تو دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں، یہ ہے موت کے وقت. ابھی موت ہوگی، اب آئے گی اور چلے گا، وہ یہاں سے نکلے گا. یہاں تک روایات میں ہے کہ جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اسے کہا بھی جاتا ہے چھوڑ دیں تم کو یہاں، چلو آگے کو ذرا بڑھو. اب روح نکل رہی ہے، نکالی. یہ تو میں نے کہا اس وقت میں یہ سب خوشخبریاں اور ساری باتیں ہوتی ہے. اب جب روح نکالی جاتی ہے تو شارٹ میں بتا دوں، یوں تو تفصیلی بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت سارے مضمون ہیں اس کے سلسلے میں جی، لیکن شارٹ میں بتاؤں، جب مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کو خوشخبری دینے والے کچھ فرشتے آتے ہیں. ملک الموت آئے گا، دوسرے فرشتے آئیں گے اور اسے سب سے پہلے تو یہی بتاتے ہیں کہ جس جگہ میں تو تھا اس سے بہت اچھی جگہ کی طرف تجھ کو لے کے جایا جا رہا ہے، اس لیے ڈرنے کی اور گھبرانے کی بالکل تجھے ضرورت نہیں، اور ذرا بھی فکر نہ کرنا اور ذرا بھی نہ گھبرانا. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ عز و جل جنت کا خاص قسم کا کفن اور ریشم کا کفن اور اس کے ساتھ خوشبو میں معطر، ایسی خوشبو کہ وہ اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے اور اس کے جسم کو چھوڑنے کے لیے بے قرار، نکلنے کے لیے بے قرار. جی ہاں، بعض روایتوں میں ہے کہ جس طرح مشک سے پانی کا ٹپکا نکلتا رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، اس طرح سے نکلتی ہے. بعض روایتوں میں ہے جیسے آٹے میں بال گر گیا ہو تو وہ آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس طرح سے اس کی روح نکل کر کے جاتی ہے. جس آسمان پہ بھی جاتی رہتی ہے، جہاں بھی جاتی رہتی ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے جو فرشتے ہیں مقرر وہ اس کو خوب ویلکم کرتے ہیں اور اہلاً وسہلاً کہتے ہیں، بڑی بشارتیں سناتے ہیں، بڑی اس کے ساتھ خوشخبری کے معاملات پیش آتے ہیں. جی ہاں، اور یہاں تک کہ جاتے جاتے اللہ عز و جل کے پاس وہاں پر پہنچتی ہے ساتویں آسمان میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں، یہاں جو قبر میں اس کا جسم ہے وہاں لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہاں کچھ سوال جواب ہو سکے. اور فرشتے اہل ایمان سے، ایمان والوں سے پوچھتے ہیں، من ربک وما دینک ومن هذا الرجل الذي بعث فیکم. یہ 3 سوال ہیں. ان تینوں سوالوں کے جواب بہت شاندار انداز سے، بڑے اطمینان سے، جو ایمان والا تھا اور دنیا میں ایمان کے رنگ میں رنگا تھا جی، اللہ عز و جل کی طرف سے جو یہ سوالات ہیں ان کے فرشتوں کو جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دینے والا پکارتا ہے، میرے بندے نے صحیح جواب دے دیا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. چنانچہ اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور تا حد نگاہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے اس کی قبر میں کشادگی کر دو.
جی اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر روایتوں میں بعد میں تفصیل آئی ہے، وہ مجھے زیادہ اس میں جانا نہیں ہے۔ اس کے نیک اعمال چاروں طرف سے آتے ہیں، پیر کی طرف سے، سرہانے کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے۔ کہیں صدقات آ رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات، کہیں نماز آ رہی ہے، کہیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، جی وہ اچھا برتاؤ آ رہا ہے۔ غرض یہ کہ چاروں طرف سے یہ نیک اعمال آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر عذاب اس کی طرف کسی بھی سمت سے آنا چاہتا ہے تو یہ کہتے نہیں، ادھر سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ کرتا تھا، میں ادھر سے تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اور اس طرح القبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے عزیزو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یا حفرۃ من حفر النیران، یا تو پھر یہ جی جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اللہ عز و جل اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں۔ اور سنیے، جب اس کا انتقال ہوا اور روح پرواز کر گئی، جی اس کے بعد اس کے غسل کا تدفین کا تجہیز کا معاملہ پیش آتا ہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے جب یہ اسے غسل دیا جاتا ہے تو مومن کی روح باقاعدہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ اپنے جسم کو دیکھتی ہے کس طرح غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، اور اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ غسل وغیرہ کے بعد اسے رکھتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں تو بہت سے فرشتے ساتھ میں، جیسے استقبال کے اس میں اور مشایعات ساتھ میں چلتے ہیں، کسی کوئی اللہ والا اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ چلے جا رہے ہوں، اس طرح سے میرے عزیزو یہ روح یہ جب یہاں سے جسم گیا تو ساتھ میں بہت سے فرشتوں کے ساتھ استقبال کے ساتھ یہ جا رہی ہے۔ اور اب جب قبر میں اس کو رکھا جا رہا ہے، روایت میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے پر سب سے زیادہ رحم والا معاملہ کب فرماتے ہیں؟ اس وقت فرماتے ہیں جب کہ اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ قبر میں رکھے جاتے وقت میں اللہ عز و جل اپنے بندے کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جی کیونکہ بظاہر وہ اس وقت میں ایسی تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے اور ایسی یکسوئی کے عالم میں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں وہ جو قبر پکارتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے عزیزو یہ جو ایمان والا ہے، قرآن والا ہے، علم والا ہے، عمل والا ہے، تقوی والا ہے، اس کے یہ سارے اعمال قبر میں اس کے لیے مونس بن جاتے ہیں۔ جی مونس یعنی اس کو انس دلاتے ہیں، اس کو انس دلاتے ہیں، اور یہ بہت ہی عجیب کیفیت میں رہتا ہے۔ ایک روایت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شوق وطن میں نقل کی، اور اس میں یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ عز و جل نے وحی بھیجی، اور اس میں یہ فرمایا کہ یا تو طالب علم بنو اور یا عالم بنو، یا طالب علم بنو یا معلم بنو، علم سکھلانے والے بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے خاص طور سے قبر کو منور اور روشن کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک قسط میں یہ مضمون پورا نہیں ہو سکتا، یہ تو لمبا ہے۔ عالم ارواح میں جب ہم پیدا ہوئے، پھر ماں کے پیٹ میں دوسرے درجے میں، پھر دنیا میں آئے تیسرے درجے میں، پھر اب انتقال ہونے کے بعد جب قبر میں رکھے گئے اور عالم برزخ میں پہنچے، یہ چوتھا درجہ۔ روحیں ملنے کے لیے آتی ہے اور ملاقاتیں کرتی ہیں میرے عزیزوں۔ جیسے ہی یہاں سے دنیا سے یہ انسان گیا تو جانے کے بعد روایتوں میں مضمون موجود ہے کہ اس کے متعلقین اور اس کے ملنے جلنے والے جو یار و احباب، والدین، دوست و احباب، فلاں فلاں جو دنیا سے پہلے سے چلے گئے، وہ سارے آتے ہیں، اور آ کر کے جیسے کوئی خوشخبری لانے والے کے پاس آیا کرتے ہیں اور اس سے ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ بعد ان میں سے کہتے ہیں ارے بھائی ذرا اسے تھوڑا سا ابھی آرام تو کرنے دو، تھوڑا سا سانس لینے دو، یہ موت کی سختی سہ کے اور برداشت کر کے آیا ہے، اس طرح سے۔ لیکن بہرحال سب کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہے اور خیر خبر لی جاتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی اس کا کیا حال ہے، اور فلاں جو تھا
اس کے ساتھ اس نے شادی کر لیا نہیں کیا نہیں، دنیا کے جتنے احوال ہیں اسی میں روایت میں نقل ہے اور مضمون آتا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کے متعلق وہ پوچھ لیں کہ جو اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو بڑا احساس ہوتا ہے، اور وہ بتاوے کہ یہاں نہیں آیا تو اس کو بہت شدید احساس ہوتا ہے، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ اوف، اس کا مطلب یہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں آیا بلکہ اس کا رخ کسی اور دوسری جانب کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات بیچ میں بتاتا چلوں، اگر کسی شخص پر کوئی حق ہو، وراثت کا، قرض کا، امانتوں کا وغیرہ، اور وہ وصیت کیے بغیر دنیا سے جائے اور مر جائے، تو روایت میں موجود ہے کہ اسے اپنے متعلقین جو اموات ہیں، ارواح ہیں، اس کے دوست و احباب عالم ارواح میں، ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کتنا سنگین معاملہ ہے! آج کس کو فکر ہے؟ کہاں لوگ وصیتیں لکھ رہے ہیں؟ لکھ کر کے وصیت موجود رکھنی چاہیے اگر ایسے کچھ حقوق ہیں، اور اگر معاملہ صاف ہے پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں، لیکن عام طور سے انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے حقوق جڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اسی پر مضمون کو روکتے ہیں، اس کے بعد قبر میں رہتے ہوئے میں حالات بتاؤں گا۔ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا دیکھ کر، سن کر ان کو، کہ ہم قبر کے گڈھے میں پڑے نہیں۔ حضرت تھانوی کی ایک تحریر سناؤں گا آپ کو، جی اس تحریر میں حضرت نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کی طرح سے لے جا کے قبر میں ڈال دیا، نہیں بھائی نہیں، یہ پورا ایک عالم ہے، اور اہل ایمان کی ارواح، زیادہ تر روایتوں میں یہی موجود ہے کہ مومنین کی ارواح جو ہیں وہ سبز پرندے کے قالب میں ہو کر جنت کے جو درخت ہیں ان کے اندر ٹہلتی ہے، اور وہاں سے جو ان کو بعث کے بعد اور قیامت کے بعد ٹھکانے جنت کے ملنے والے ہیں ان کا نظارہ کرتی رہتی ہے۔ اور شہداء کی روح ارواح تو باقاعدہ اس طرح ہوتی ہے کہ جنت میں جہاں چاہتی ہے چرتی ہے، قبر کے ساتھ ایک گنا تعلق رہتا ہے روح کا۔ بہت اچھی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہو۔ کون سی مثال؟ یہ جو آج کل سیٹلائٹ سسٹم ہے، اس کے ساتھ ہمارے فونوں کا جو رابطہ ہے، بالکل اس طرح سمجھ لو کہ وہاں 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے ہماری روحیں ہیں، اور وہاں پر اہل ایمان کی ارواح سب ہیں علیین میں، اور وہاں سے جسم کے ساتھ اس طرح کا ایک کنیکشن ہے، تو جو معاملہ روح کے ساتھ نعمتوں کا پیش آتا ہے وہ اس جسم کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ثابت قدمی دے، اور اللہ تعالی دنیا سے جب ہم اٹھیں تو ہمیں ایمان کمال ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو اب آگے جو مضمون رہ گیا وہ یہ ہے کہ قبر میں ہم کس طرح سے رہتے ہیں، کیا کیا کیٹیگری درجات ہیں، اور قبر سے جب اٹھائے جائیں گے کس حالت میں اٹھائے جائیں گے، اور اٹھائے جانے کے بعد پھر وہاں جی حساب و کتاب ہے، شفاعت ہے، حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام نوش کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر پل صراط سے گزرنا ہے، وہ تو ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو۔ اس کے بعد پھر جنت کا مرحلہ ہے، اور جو ویسے ہوں گے، یہ ان سب پر انشاءاللہ ایک اور نشست ہوگی۔ تو اجمالاً ایک خاکہ ہمارا کہ ہم کب سے چلے جب سے حضرت آدم کی پشت سے پیدا ہوئے تھے اور وہاں جنت تک پہنچے، یہ ہماری یعنی ڈپارچر وہاں سے ہے اور ڈیسٹینیشن وہاں ہے۔ فنا ہونا نہیں ہے انسان۔ حکیم اسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے، یعنی ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ سے تھا، یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، مگر جب ایک بار پیدا ہو گیا اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس یہیں پر آج کی بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔